بہت بڑا دھماکہ جو ہے ان قریب ہونے جا رہا ہے. معاملات جو ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے جا رہے ہیں. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف گواہی نہیں شواہد بھی دیں گے. یہ اگر کام ہو گیا تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی. پکچر ابھی باقی ہے. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دی. دھریندر اس فلم کو خلیجی ممالک بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای میں جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بڑی شاکنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، اب تقریباً 12 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں ایکچولی جب جنرل فیض کو جو ہے وہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. اور ظاہری بات ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں پچھلے ویلاگ کے اندر آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سزا کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور ابھی پکچر ابھی باقی ہے. معاملہ جو ہے وہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ آئی سی پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ابھی اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور ساتھ ہی ساتھ جو 9 مئی کے معاملات ہیں اس کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس لیے معاملات جو ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انٹرسٹنگلی جنرل فیض کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو اتنا سپورٹ کیا ان کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایک ٹویٹ بھی ان کی فیور میں نہیں آئی. مطلب 1 منٹ میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے آبزرو کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ یہ ہے کہ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما تھے ان میں سے شاید سوائے 2 یا 3 کے جس میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پی سے جو ان کے ترجمان ہیں شفیع اللہ جان صاحب اور سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم ہے کے پی کے. اس کے علاوہ کوئی واضح موقف جو ہے وہ اس سلسلے میں نہیں دیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ شاہزیب خان زادہ نے جو ہے وہ اپنے پروگرام کے اندر یہ بات بتائی کہ جی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے شو میں دعوت دی تھی کہ وہ جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آیا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. جنرل فیض کو جو ہے لٹرلی ڈمپ کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی. میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے جرنلسٹک ریکوائرمنٹس ہیں کہ میں ضرور بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی فیض حمید صاحب ایک ادارے کا ملازم تھا. اگر اس ادارے نے ان کو اگر کسی بات پر سزا دی ہے تو یہ اس ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. شہباز شریف کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں. وہ کہتا تھا کہ جو سپورٹ حکومت کو مل رہی ہے اس کا 30% بھی مجھے ملے تو میں پاکستان کو یورپ بنا دوں گا. تو شہباز شریف کو سمجھنا چاہیے کہ وہ 30% سپورٹ نہیں, وہ آپ کے لیے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے گالی بھی دے رہے ہیں اور آپ کے لیے گولی بھی چلا رہے ہیں. اس سے زیادہ سپورٹ کیا ہوگی. اس کے باوجود ملک کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. 3.5 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مائنس عمران خان کیا جائے. یہ 1947 سے ایک ہی نسخہ بار بار آزماتے ہیں. 9 اپریل 2022 سے ان کا واسطہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو بانی سے عشق کرتے ہیں. صاحب اختیار لوگ اگر سمجھتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ کسی کے باپ کا نہیں, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتائیں گے. کس وقت تک بیٹھنا ہے کس وقت تک نہیں. مذاکرات کا اختیار بانی نے محمود خان اسکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے. ہم محمود خان اسکزئی کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کل اڈیالہ جیل گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. ملاقات تو ان کی نہیں ہو سکی تھی لیکن اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ بیٹھے نہیں اور وہ وہاں سے چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے اب کارکن جو ہے وہ ان کے بھی اگینسٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بولنا اور لکھنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے جو دعوے کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی اور نہ وہ کوئی بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں. وہ بس ٹھیک ہے اپنی حاضری لگاتے ہیں. مطلب یہ چند کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے. مائی پوائنٹ از کہ مجھے حیرانگی بار بار جو ہے اس بات کے اوپر ہو رہی ہے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا دور تھا اور صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ تھے. تو اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی, لوگ کافی زیادہ تھے ان کے. انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ پیش کی. وہاں پہ جب ووٹنگ ہوئی تو 14 ووٹ جو اپوزیشن کے تھے وہ اڑ کے یہاں سے وہاں چلے گئے. تو بعد میں اپوزیشن کے رہنماؤں سے جب اس ووٹنگ پروسیس کے بعد پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا, یہ کدھر گئے, وہ سب لوگ کدھر گئے, تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ڈائریکٹلی جنرل فیض کا نام لیا تھا کہ جناب انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد بجٹ کا پاس ہونا ہو, نمبر گیم جو ہے وہ پوری کرنی ہو, جنرل فیض جو ہے وہ ہر وقت اپنا کردار عمران خان صاحب کے لیے ادا کرتے رہے. مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو ماضی کی چند ٹویٹس دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چند فالوور کی جانب سے. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جناب یہ ابھی جنرل باجوہ ہیں اور جیسے جنرل باجوہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد جنرل فیض کی باری ہے. پھر جنرل فیض جب ختم ان کا ٹینیور جب 2 ٹینیورز ان کے ختم ہوں گے بطور آرمی چیف تو اس کے بعد جنرل آصف غفور آ جائیں گے. مطلب انہوں نے اپنا ایک جو خیالات کا محل جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا جس کے اندر اس طرح لوگوں کی باریاں تک لگائی گئی تھی. مائی اونلی پوائنٹ اس کہ ایک وہ دور تھا کہ جنرل فیض حمید کے احسانات تلے جو ہے وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ دبی ہوئی تھی. آج جب جنرل فیض جو ہے وہ مشکل میں ہے, 14 سال قید بامشقت کی ان کو سزا سنائی جا چکی ہے, تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے. اب یہ ڈسٹنس کیوں کر رہی ہے, چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ایک تو ویسے ہی پاکستان تحریک
انصاف کے اندر یہ فطری چیز ہے, مطلب یہ مشہور بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو, مہربانوں کو ڈمپ کرنے میں دیر نہیں لگاتے. یہ ایک پوری ہسٹری ہے ان کی, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. عمران خان صاحب بلکہ خود اس معاملے میں جو ہے بہت مشہور ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات جو میرے سامنے آئی ہے وہ ہے سینیٹر فیصل واڈا, جو کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں تھے, اور اس میں جو انہوں نے بات کی ہے, تو جب اس بات کو آپ سنیں گے اور سمجھیں گے تب آپ کو یہ بات ایکچولی سمجھ آئے گی کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت جنرل فیض سے اپنے آپ کو کیوں دور کر رہی ہے, یا ان کے حق میں اس وقت کوئی بات کیوں نہیں کر رہی ہے, اور اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے جا رہے ہیں, اور 9 مئی کیسز میں عمران خان قانونی شکنجے میں آتے دکھائی دے رہے ہیں. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف گواہی نہیں شواہد بھی دیں گے. فیصل واڈا نے کہا کہ جی قانون کا یہ شکنجہ یہاں رکے گا نہیں, فیض حمید کی 14 سال کی سزا میں کمی نہیں ہوگی. 9 مئی کے لیے فوجی تنصیبات کی تفصیلات دینا فیض حمید کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کی غفلت اور نااہلی تھی, مگر انہیں پتہ چلا تو فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی. جنرل باجوہ بری ذمہ ہو گئے تھے, اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ معاملہ واضح ہونے کے بعد پہلا نمبر پی ٹی آئی اور اس کے بانی کا ہے. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی اپنے آپ کو کیوں ڈسٹنس کرنا چاہ رہی ہے اس وقت جنرل فیض سے, کیونکہ اس بات کا شک ہے, یا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ ان کو کافی حد تک چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو جنرل فیض کے بارے میں بھی یہ سزا اناؤنس ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ انہیں 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک قسم کا گواہ بننے جا رہے ہیں نا, جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بننے جا رہے ہیں, اگر میں فیصل واڈا صاحب کی بات کے ساتھ چلوں تو ظاہری بات ہے اس وقت وہ جنرل فیض کو کیوں سپورٹ کریں گے, اس وقت تو بنتا نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر اٹ کمز ٹو چوز بٹوین آرمی اینڈ عمران خان, مطلب جنرل فیض کے لیے اگر ان دونوں میں سے کسی کو چوز کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوج کو ہی چوز کریں, کیونکہ وہ ان کا ادارہ تھا. جنرل فیض ظاہری بات ہے اگر فوج نہ ہوتی تو جنرل فیض نہ ہوتے. تو اس لیے اگر بات یہاں تک آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو واقعی ڈمپ کر دیں, تو اس لیے بھی انہیں اس بات کا شک ہے. اور اگر ایسا ہوا, جنرل فیض نے ایکچولی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دی, تو ماضی میں میری نظر میں جتنے بھی کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنے, چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں دوران عدت نکاح کا کیس ہو, یا جو بھی کیسز ان کے اوپر ہوتے رہے, یہ اگر کام ہو گیا تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اور جس سچویشن کو میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ 4 دسمبر سے لے کر اب تک جس سپیڈ سے معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ عنقریب ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اندر عمران خان صاحب بہت بڑی مشکل کے اندر پھنس سکتے ہیں. اب میں بہت سے لوگوں کی بات یہ سن رہا تھا کہ جی کیا مشکل میں پھنسنا ہے, وہ آلریڈی اس وقت جیل میں ہے, اس سے زیادہ انہوں نے کیا پھنسنا ہے. لیکن میری نظر میں یہ والا معاملہ جو ہے نا 9 مئی کا معاملہ, اور اس کے اندر جنرل فیض کی سہولت کاری, یا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی پن پوائنٹ لوکیشنز جو ہیں وہ بتائی گئی تھی جنرل فیض کی جانب سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کہ جناب یہاں جا کے حملے کریں اور ان جگہوں کے اوپر جا کے ٹارگٹ کریں. اگر یہ پورا نیکسس جو ہے وہ ایکچولی بے نقاب ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف تھا. شفیع اللہ جان صاحب وہ آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی فیض حمید ادارے کے افسر تھے, ادارے نے پکڑا, ادارے نے کورٹ مارشل کیا اور سزا سنا دی, یہ بہت اچھا اقدام ہے, ہر ادارے میں اسی طرح جزا اور سزا کا عمل ہونا چاہیے. باقی جہاں تک پی ٹی آئی کو اس معاملے سے جوڑنے کی بات کی جا رہی تو ہم تیار ہیں, پہلے بھی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ مارشل بہترین اقدام ہے. تو انہوں نے جنرل فیض کی سزا کو اور اس کورٹ مارشل کو فرمایا کہ جی بہت اچھی بات ہے اگر جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوا. آپ اندازہ کریں کہ وقت کیسے بدلتا ہے, کہ جنرل فیض جو ہے وہ کیا ان کا ٹیکا ہوتا تھا پی ٹی آئی کے اندر, ان کے قریب سمجھے جانے والے لوگ جو تھے ان کی پی ٹی آئی کے اندر کیا عزت ہوتی تھی ایک زمانے میں. میں اس لیے میں جانتا ہوں کیونکہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سپیڈ ڈائلز کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیض کا نام ہوتا تھا, اور جنرل فیض کے سپیڈ ڈائل کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا نام ہوتا تھا. لیکن آج کیسے حالات بدلے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ان کو ڈمپ کر رہے ہیں. ایمل ولی خان صاحب انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا جنرل فیض کے معاملے کے اوپر, وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اے این پی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا میرے نزدیک جنرل فیض کو ان کے کیے کی اصل سزا نہیں دی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہیں ان سنگین جرائم کے مقابلے میں بہت کم پر چھوڑا گیا ہے. کابل میں کھڑے ہو کر چائے کا کپ تھامنے والے فیض نے 40,000 دہشت گردوں کو دوبارہ منظم کیا اور انہیں اس خطے پر مسلط کیا. پختونوں کی ایک اور نسل کشی کی کوشش پر نہ ان سے پوچھا گیا نہ انہیں جواب دہ ٹھہرایا گیا. فیض نے پختونخوا میں جن لوگوں کو اپنے جھنڈے کا اعلی کار بنایا وہ آج بھی اخلاقیات کے لیکچر دیتے پھرتے ہیں. فیض, باجوہ, عمران گٹھ جوڑ کے سارے فیض یاب آج بھی حکومت امارات اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اسی سازش کے تحت ایک پوری نسل کو اپنے ہی سیاسی مشران کا دشمن بنا کر پیش کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ آپ کے سب رہنما چور ہیں, صرف ایک مسیح ہے جو آپ کو نیا پاکستان دے گا. وفاق اور پنجاب نے اس جھوٹے بیانیے اور مصنوعی تبدیلی کو صرف 4 سال انجوائے کیا, لیکن پختونخوا میں تو اس پورے منصوبے کی پیٹنگ اور تیار کردہ اسکرپٹ نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. یا تیسری بار اسٹیبلشمنٹ کے تجربات کو کامیاب بنایا گیا اور پختونوں کو سب سے بھاری قیمت چکانی پڑی. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب تک اس پورے گٹھ جوڑ کو بے نقاب نہیں کیا جاتا, قانون کی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا اور پختونوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مکمل احتساب نہیں ہوتا, اس خطے میں نہ امن آئے گا نہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو نواز شریف صاحب کی طرح ایمل ولی صاحب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب انصاف جو ہے وہ پوری طرح ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے کہا جی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دی. ماضی میں کبھی آرمی چیف لگانے کے حکومتی اختیار کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. جنرل باجوہ نے فیلڈ مارشل کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دی. جنرل باجوہ نے پہلے فیض حمید کو چیف بنوانے کی کوشش کی, بعد میں دیگر نام لائے.
وزیر دفاع نے کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات جنرل فیض اور پی ٹی آئی کا مشترکہ منصوبہ تھا. 9 مئی کے واقعات فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعیناتی پلٹانے کا منصوبہ تھا. 9 مئی کا واقعہ عمران خان تنہا نہیں کر سکتے تھے. فیض حمید کے خلاف مزید مقدمات بننے کی گنجائش ہے. فیض حمید کے رابطے تھے اور ریٹائرمنٹ کے باوجود نبض ان کے ہاتھ میں تھی. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی اپنی سیاسی زندگی میں 2 ایسے لوگوں کو دیکھا جو فرعون تھے. ایک